باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک چھوٹا سا میسج تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس پاکستانی معاشرے میں رہ کر جو ایک کامن چیز جو مجھے نظر آتی ہے، جو میری آبزرویشن میں، وہ لوگوں کا قرآن سے دوری، جنرلی دوری۔ اس کے لیے میری سب کے لیے ایڈوائس ہے، جو کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ ہر روز کسی نہ کسی لیول پر کنیکٹ ہو، کسی نہ کسی لیول پر ضرور کنیکٹ ہو۔ اور اس میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو جو کرنی چاہیے، جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، روز بے شک 2 منٹ ہی صحیح، صرف 2 منٹ ہی صحیح، اگر بیٹھیں اس کو ترجمے سے پڑھیں، ہر روز 2 منٹ، اور یہ کسی کے لیے نکالنا مشکل نہیں ہے، تاکہ آپ کو قرآن کے بنیادی فکر، سوچ، عقیدہ جو وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ آپ کو روز ریفریش ہو، اور زندگی بھر اپنی موت تک اس کو پریکٹس کو جاری رکھیں۔ ہر روز 2 منٹ نکالنا، ایسے ہی جیسے آپ نے کوئی بھی ٹائم نہیں نکالا قرآن کے لیے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ یہ بھی کر لیں اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو، جتنی بھی غلط عقائد، جو غلط چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، جو بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، جو جھوٹے پیر، جھوٹے لوگ، جھوٹی معلومات آپ کو لوگ دے رہے ہیں، جھوٹے وظیفے کرنے کو دے رہے ہیں، آپ اس سب سے بچ کے رہ سکتے ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے کچھ پیراگرافس، کوئی آرٹیکل بھیجا، اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ سے مدد مانگنا جائز، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یعنی غائب میں مدد مانگنا جائز ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث سے ایسی ایسی دلیلیں، میرا تو استغفر اللہ، اگر کوئی عام آدمی ہو تو پھسل جائے، قرآن کی آیتوں کے ترجمے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اب حدیثیں آدھی آدھی کا اپنے اس کے اندر اپنا لقمہ ڈال کے، تو اگر آپ اف یو بی equipped، اگر آپ کے پاس وہ مطلب قرآن و سنت کا وہ ہتھیار ہوگا آپ کے پاس، تو آپ ان چیزوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کہاں غلط، کم از کم بنیادی عقیدہ قرآن کا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو یہ باتیں تو پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ سبحان اللہ، اگر یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو سبحان اللہ پھر عجیب عجیب حرکتیں، قبروں پہ جا کے سجدے اور پتہ نہیں کیا کیا انسان کرے گا۔ تو قرآن کو ترجمے سے روز، اگر اول تو پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، جو لوگ وقت، اور ایون عربی زبان کے لیے بھی آپ ایسا کریں نا، 2 منٹ روز نکالیں، تو سوچیں آپ 1 سال بعد کہاں ہوں گے۔ لیکن بہرحال جو لوگ نہیں کرنا چاہتے یہ، جو کہ اتنا مشکل نہیں، ٹائم اتنا ہی دینا ہے، بہرحال کم از کم ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہر روز قرآن کو کم از کم، جو لوگ نہیں کرتے وہ ترجمے کے ساتھ ہی 2 منٹ پڑھ لیں، کتنا، یعنی آپ اپنے موت تک کم از کم آپ کو بنیادی عقیدے تو پتہ چل جائیں گے کہ قرآن کیا چاہ رہا ہے، اب کیا مانگ رہا ہے آپ سے۔ یہی میری گزارش ہے، کم از کم قرآن کو ترجمے سے 2 منٹ، 1 منٹ ہی پڑھ لیں، ساری زندگی اس کو جاری رکھیں۔ آپ کم از کم اپنی سوچ، فکر قرآن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ موت سے پہلے اپنے عقیدے اور اپنے سوچ، فکر اور اپنی زندگی کو اوور آل انشاءاللہ درست کریں۔ بس یہ میرا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں۔